بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کی مخصوص عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف بھی ہے، اور یہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد عبادت ہے۔ اس میں آدمی مسجد میں آ کر گویا اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر اس کے در پر پڑ جاتا ہے، اور ساری دلچسپیاں، ساری محبتیں، ساری چاہتیں، سارے مشاغل، ساری دوڑ بھاگ، ہر چیز کو تج کر، قربان کر کے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر وہ خدا پاک کے دربار میں آ کے پڑ جاتا ہے، اور گویا وہ اس بات کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اب مجھے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں، گھر سے، اپنے بستر سے، اپنی دکان سے، اپنے کارخانے سے، اپنے بیوی بچوں سے مجھے اب کوئی واسطہ نہیں، میں تیرا ہو گیا اور تیرے دروازے پر آ کر پڑ گیا ہوں، اب تو میرے اوپر کرم کی نگاہ ڈال دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہر سال پابندی سے آپ نے اعتکاف کیا، اور ایک سال ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے اعتکاف رہ گیا تھا، تو آپ نے اس کے بعد والے سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتکاف کو ناغہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اعتکاف میں کیا چیز ہوتی ہے؟ وقوف کے معنی آتے ہیں جم کے بیٹھ جانا کہیں پر، ہر چیز سے کٹ کر، بے تعلق ہو کر مسجد میں ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ جمعہ اگر نہیں بھی ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آدمی دوسری بڑی مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن ایسی مسجد ضروری ہے جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، اور اس میں آدمی کچھ بھی مشاغل اختیار کر سکتا ہے۔ ایک تو مسجد کے آداب کا لحاظ رہے، کھانا پینا، صرف پیشاب پخانے کے لیے باہر جا سکتا ہے، نہانے کی ضرورت حاجت پڑ جائے تو آدمی کو اس کے لیے اجازت ہے باہر نکلے، ورنہ سب کام مسجد سے جب باہر نکلے گا پیشاب پخانے کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، اس وقت کسی سے بات چیت کرنے کے لیے ٹھہر کر بات کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن چلتے ہوئے کسی سے بات کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ باقی کھانا پینا، سونا، آدمی سوتا بھی رہتا ہے تو وہ برابر اس کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ خالی بیٹھا ہوا ہے تب بھی مسلسل عبادت میں ہے، اور اسی لیے مشائخ کا کہنا یہ ہے، علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اعتکاف سے بہتر کوئی طریقہ شب قدر اپنانے کا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی شب قدر آئے گی یہ بہرحال عبادت میں ہے، اس لیے کہ مسلسل عبادت ہے۔ 20 تاریخ کی، رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے اپنا بستر لے کر مسجد میں آ جائے آدمی، تاکہ 21ویں جب رات شروع ہو تو یہ اعتکاف میں ہونا چاہیے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پابندی سے کیا ہے، اور علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے بستی میں سے 1 2 4 آدمی بھی، کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے تو سنت سے محرومی کا وبال پورے علاقے سے ہٹ جائے گا، اور اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو یوں سمجھیے کہ پورا علاقہ اس بات کے لیے ذمہ دار ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت کو ٹال دیا، بے پرواہی سے اسے گزار دیا، اس پہ دھیان نہیں دیا۔ یہ ایک محرومی کی بات ہوگی۔ اعتکاف میں اچھا یہ ہوتا ہے کہ رسیاں باندھ کر پردے ڈال لیے جائیں تاکہ اور زیادہ یکسوئی ہو جائے۔ نماز کے وقت میں وہ پردے اوپر کر دیے جائیں، سرکا دیے جائیں، اور باقی وقت میں نماز سے، سنتوں سے لوگ فارغ ہوں، اور اس کے بعد پھر یہ پردے کھینچ کر اور آدمی عبادت میں لگ جائے۔ عبادت کرنے میں ظاہر ہے کہ کسی ایک ہی طرح کے کام کرنے میں آدمی کی طبیعت اکتا جاتی ہے، آدمی تلون و تنوع کو پسند کرتا ہے، کبھی نماز پڑھے گا تو کبھی تلاوت کرے گا تو کبھی ذکر اذکار تسبیحات پڑھے گا، ان سب کی اسے آزادی ہے۔ اس میں آدمی قضائے عمری ادا کرے، بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ جو آدمی کے اوپر نماز فرض ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نوافل پڑھ لے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے اس وقت میں، اس فرصت میں آدمی قضائے عمری پڑھے، تہجد کے وقت میں تہجد پڑھے، دعا کرے، تسبیحات پڑھے، درود شریف پڑھے۔ خاموش بھی بیٹھا رہے گا
تب بھی وہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کی باتوں سے پرہیز کریں۔ کوئی آدمی پاس آ کے بیٹھ جائے، بات چیت کرنے لگے، اس میں بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بالکل خاموش بیٹھنا چاہیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خاموش بیٹھنا ضروری نہیں ہے، لیکن غیر ضروری باتیں، دنیا کی باتیں مسجد میں بغیر اعتکاف کے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اعتکاف میں بھی، اعتکاف کے اندر عبادت میں مصروف رہنا ہے۔ بات چیت بھی کریں تو وہ بات چیت کریں جو دین سے تعلق رکھتی ہو۔ جس آدمی سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے فائدے کی بات ہو، ملت اسلامیہ کے فائدے کی بات ہو، دین کی بات ہو، قرآن حدیث کے مضامین بیان کیے جائیں تو وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ کھانا پینا یہ مسجد کے اندر ہی ہوگا۔ مسجد کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے گندگی نہ ہو، اس کے اندر کوئی چیز گرے نہیں، دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جائے اور اپنے بستر کو اور اپنے کھانے پینے کے برتنوں وغیرہ کو سلیقے سے ایک طرف رکھ دیا جائے تاکہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو، لیکن مصروف رہنا چاہیے مسلسل عبادت میں۔ قرآن مجید کی تلاوت اس موقع کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ آدمی اگر قرآن مجید کی وجہ سے پڑھا ہوا نہیں ہے تو اپنی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھتا رہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، ذکر اذکار کرے، تسبیحات پڑھے۔ کچھ بھی نہیں کرے، آدمی سوتا بھی رہے گا تو بھی عبادت میں شمار ہے۔ یہ تو مردوں کے بارے میں ہے۔ ہماری خواتین کے لیے بھی حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ خواتین اپنے گھر میں اگر انہوں نے کوئی پہلے سے ایسی جگہ بنا رکھی ہے جہاں وہ بیٹھ کر تلاوت کرتی ہیں، جہاں نماز پڑھتی ہیں، کوئی مخصوص کونا گوشہ ایسا بنا لیا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اب ایسی ایک جگہ مقرر کر لیں، کوئی تخت، کوئی بیڈ، کوئی ایسی جگہ بنا لیں یا ایسی بستر لگا لیں اور اس میں پردے باندھ کر اور وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے وہ چھوٹا موٹا کوئی کام گھر کا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں بھی بات یہی ہے، کوئی پڑوسن آ جائے اس سے بیٹھ کے بات چیت شروع کر دیں اور دوسری دنیا کی باتیں شروع کر دیں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ دین کی باتیں ہی ہوں یا خاموشی رہے۔ خاموش رہنے میں تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر سبزی کاٹنے کا کام ہوا، کوئی اور چھوٹا موٹا سلائی ولائی کا کام ہوا، وہ وہاں کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو اس میں مشغول رہنا چاہیے۔ عبادت میں، دعا میں سب سے بڑی چیز جو ہے ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، وہ دعا کی طاقت دی ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ دوسری حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ ایک اور تیسری حدیث میں ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کے فیصلوں کو دعا کے سوا کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ ہم جب دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو، ہماری درخواست کو قبول فرما لیتا ہے تو اپنے فیصلوں کو اپنے اس دوسرے فیصلے کے ذریعے وہ بدل دیتا ہے۔ ہمیں پریشانیوں کو کچھ فیصلہ اس نے لکھ دیا تھا، ہم نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، عافیت و سلامتی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیا، تو اب یہ فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہو گیا، ورنہ انسان کی حقیر دعا اللہ کے فیصلوں کو کیسے بدل سکتی ہے؟ اس لیے اس دعا کو ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔